السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اقبال کی شعرافاک نظم جواب شکوہ کے 5ویں بند کی تشریح پڑھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں استعمال ہونے والی مشکل الفاظ کی معنی اور مطالب کی تفہیم بھی ہم نے کرائی تھی۔ آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم صفحہ نمبر 102 پہ نظم جواب شکوہ کے 6 بند سے شروع کرنے جا رہی ہے، اسی لیے آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 102 پہ ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے آج کا جو سلسلہ ہے لیکچر شروع کرنے کا، یہ ہم پچھلے لیکچر سے جوڑنے جا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی نظم جوابی شکوہ کا 5واں بند پڑھا تھا۔ اس کی مشکل الفاظ، اس میں استعمال ہونے والی علمی عروض اور علمی صناعی کے جو نکات تھی وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور آج کی نئی کلاس کا سلسلہ 6 بند سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نظم کا 6واں بند میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں۔ اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ نظم ہے، وہی پرانا موضوع جوابی شکوہ ہے۔ آج ہم اس کی پڑھائی اور ساتھ ہی تشریح کرنے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا بند میں بورڈ پہ لکھ چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس بند کو ریڈ آؤٹ کرنے جاؤں گا۔ اس کے اندر جو 6 مصرے اور 3 اشعار اور 6 مصروں پر مشتمل یہ بند، پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا تاکہ ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ نظم اور نثر پڑھنے کا طریقہ اور اس کی پروناؤنسیشن کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کون سا ہوتا ہے اور اس کی کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ ساتھ ہی میں اس کی مشکل الفاظ کی معنی لکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد میں مشکل الفاظ کی تفہیم آپ کو کرانے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم تشریح کرنے جائیں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے آپ ملاحظہ کیجئے، میں اسی بند کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے لکھا ہے بند نمبر 6 میں پہلا شعر اور مصرع اولا ہے، کہتے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے سوال نشان لگے ہے، سوال پوچھ رہا ہے، راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہری قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہری قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتی ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بار پھر میں اسی بند کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں، اقبال نے لکھا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ تیسرا اور آخری شعر اسی بند کا کچھ ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانی کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔
اب اس بند کے اندر مشکل الفاظ، جو معنی طلب الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ مصر اولا میں لفظ ہے کہ مائل بکرم۔ مائل مین امادہ، کرم آپ سب جانتے ہیں مہربانی کو کہتے ہیں، رحمت کو کہتے ہیں، کرم کو کہتے ہیں، فضل کو کہتے ہیں، عنایت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا یہ کہ مائل بکرم۔ پچھلے بند میں ہم نے پڑھا تھا کہ اقبال نے لکھا تھا کہ جب عرش والے میرے بارے میں محو گفتگو تھی تو اسی اسنا میں ایک ہیبتناک آواز آئی اور اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ پھر وہ آواز میری طرف مخاطب ہوتی ہوئی اس نے ارشاد فرمایا کہ اے اقبال، تم وہ پہلی انسان ہو جس نے خدا اور بندوں کو آپس میں ہم کلام اور گفتگو کرنے کے قابل بنائے۔ ہم کلام کرنے کا کارنامہ تو نہیں سر جان دیا۔ تو یہاں پر پھر اقبال کہتے کہ اللہ تعالیٰ میری نالوں کا جواب دیتے، اس نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو مہربانی کرنے والا ہوں، میں ہر وقت فضل اور رحمت کرنے والا ہوں، ہر وقت میں مہربانی پر آمادہ ہوں۔ کوئی سائل ہی نہیں، سائل مین سوال کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے طلب کرنے والا، کوئی سائل نہیں ہے۔ راہ دکھلائی کسی؟ راہ دکھلانے والا رہنما کہلاتا ہے، اور جب کسی کو راہ دکھلائی جاتی ہے تو رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اقبال سے کہتے کہ اقبال میں کس کی رہنمائی کروں، میں کس کو صراط مستقیم پر روانہ کر دوں؟ یہ جو آپ لوگ لکھ سے بھی لکھ ہو گئے ہیں اور صراط مستقیم پر جانے کی کوشش نہیں کرتے، تو میں کس کو روانہ کروں؟ جب آپ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ قدم اٹھائیں گے تو مہربانی میں کر جاؤں گا، لیکن آپ ایسا کرتے نہیں تو میں کس کی رہنمائی کروں؟ رہروی منزل، رہرو، راہ پر چلنے والا مسافر، منزل تک پہنچنے والا مسافر۔ رہروی منزل، منزل کی طرف جانے والا مسافر، یعنی سفر کرنے والا مسافر نہیں ہے کوئی۔ دوسرے شعر کے مصر اولا میں ہے کہ تربیت عام تو ہے، تربیت عام تو ہے، یعنی تمام لوگوں کی عام تربیت، عملی تعلیم سب کو دی گئی ہے، سب کی تربیت کی گئی ہے۔ اس دنیا میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں کس غرض اور کس مقصد کے خاطر آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہماری آنے کی وجہ اور سبب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں سب جتنے بھی انسان ہے سبن کو جو ہے نا اس کو انفارم کیا ہے، اس کو آگاہ کیا ہے کہ اسی دنیا میں ہمارے آنے کا اور یہاں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ جوہری قابل ہی نہیں، جوہری قابل یعنی آپ لوگوں میں کوئی قابل جس کے اندر صلاحیت ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو قابل اور باصلاحیت ہو۔ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ گل کے نیچے، گاپ کے نیچے زیر ہے، گل لفظ میں یہ لفظ گل ہے، کیونکہ نیچے زیر ہے، اگر یہ زیر اس سے ختم ہو جائے تو یہ گل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ اس کی پروناؤنسیشن گل کریں گے، اور گل کی معنی ہے مٹی، گل کی معنی ہے مٹی۔ اسی گل کے متشابہ الفاظ کچھ اور بھی ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے گل جو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا لفظ بھی کچھ یوں ہوتا ہے اور وہ بھی پیش کے ساتھ گل ہوتا ہے، تیسرا لفظ کچھ یوں ہوتا ہے گل، اور چوتھا لفظ جو ہم نیچے لکھ گئے ہیں گل۔ اب یہ گل جو گاؤں کے اوپر پیش آیا ہے اور اس کی پروناؤنسیشن ہم گل کرتے ہیں، تو اس کی معنی ہے پھول۔ آپ سب جانتے ہیں گل، گل کی معنی ہے پھول۔ دوسرا لفظ یہ بھی گل استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ چراغ گل کرنا یا گل ہو جانا یا گل کرنا مطلب ختم ہو جانا، محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ گل کی معنی ہے ختم ہو جانا، اپنے آپ کو
اپنے آپ کا قلہ قمہ کرنا مطلب ختم کر جائے۔ اس کے بعد یہ جو دو چشمی ہاں کے ساتھ گل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے پگھلنا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ برف گل رہی ہے، یعنی برف جو ہے نا وہ پگھل رہی ہے، گلنا مین پگھلنا، جس کو ہم پشتوں میں بھی لکھے دل کہتے ہیں۔ منگو وایو واو روی لکھے گی، واو روی لکھے گی یعنی برف پگھل رہی ہے یا برف گل رہی ہے، اور یہاں پہ یہ جو لفظ ہے جس کا یہاں پر استعمال ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے گل، جہان آبی گل۔ آپ نے 9 کلاس میں اقبال کی دوسری نظم جو آپ اسی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اقبال کی نظم ہے، لیکن اس نظم کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اس کا استعمال ہو چکا تھا کہ جہان آبی گل، آپ کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی خاک۔ اور یہاں پہ لفظ آئے ہیں، یہاں پہ تیسری لائن میں، تیسری شعر کی پہلی لائن میں کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانی کہی دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ دیجیے میری طرف، میں نویدن کرتا ہوں آپ سب سے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے قابل، قابل آپ جانتے ہیں جس کے اندر لیاقت کوٹ کوٹ کر بری ہو، لیاقت اس میں کوٹ کوٹ کر بری ہو، اس کا مطلب ہے کہ باصلاحیت انسان، جس کے اندر ٹیلنٹ ہو، جس کے اندر مطلب کہ اس کے اندر قابلیت ہو، جوہر ہو، صلاحیت ہو۔ شان کئی، شان آپ جانتے ہیں ٹاٹ باٹ کو کہتے ہیں، شان و شوکت کو کہتے ہیں، مرتبہ اور مقام کو کہتے ہیں، حیثیت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ آئے ہیں کئی، کہ یہ کئی لفظ جو آئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ سنتی تلمی۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار سنتی تلمی جو اسی نظم کے اندر کئی بار اس کا استعمال ہو چکا ہے، تو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا تھا کہ سنتی تلمی صنائی مانوی کا وہ صنعت ہے جس میں کسی خاص یا تاریخی واقعی یا حادثے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کی دیکھا دیکھی یا جس کو دیکھتے ہی ہمارا ذہن کسی تاریخی واقعی یا حادثے کی طرف چلا جائے۔ تو یہاں پہ لفظ کے آیا ہے، یہ لفظ کے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں ایران میں، جب ایران فارس کے نام سے مشہور تھا اور اس وقت وہ سپر پاور تھا، تو ایران جس وقت میں سپر پاور تھا اس میں ایک خاندان کا سلسلہ، بادشاہوں کا ایک سلسلہ گزرا ہے، اور اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے بادشاہ اپنے نام کے ساتھ کے لکھا کرتے تھے۔ اس میں مشہور جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک کا نام تھا کیکاؤس، دوسرے کا نام تھا کہ قبات، اور اسی طرح ایک اور نام تھا کہ خسرو۔ یہ وہی کے لفظ ہے۔ اس لفظ کو دیکھتے ہی ہمارا ذہن اس تاریخی واقعی، اس کہانی، اس حادثے کی طرف ہمارا ذہن چل گیا جو کسی وقت میں ایران میں بادشاہوں کا ایک خاندان اور سلسلہ تھا، اور اس وقت میں جب ایران سپر پاور تھا، پوری دنیا پر ایران ڈومیننٹ تھا، اور یہ بادشاہ، یہ حکمران جو تھے، اس کا اپنا ایک ٹاٹ باٹ ہوا کرتا تھا، اس کا اپنا ایک مرتبہ، اس کا اپنا ایک مقام، اس کی اپنی ایک آن بان، اس کی اپنی ایک شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ اور مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں، اقبال سے اللہ تعالیٰ اقبال سے کہتے ہیں کہ اے اقبال، اگر کوئی قابل انسان ہوتا ہے، اگر کسی انسان کے اندر صلاحیت اور جوہر ہوتی ہے، تو اس انسان کو میں ایران کے خاندانوں کے بادشاہوں جیسے شان، شوکت، مرتبہ، مقام، ٹھاٹ باٹ اور آن بان دیتا ہوں۔ آخری مصرع ہے، تیسرے شعر کا دوسرا مصرع ہے اور بند کا آخری مصرع ہے۔ کہتے کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ میرا قانون یہ ہے کہ یہ انسان انصاف پر مبنی ہے، اور ہر وقت چاہے وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کوئی اور
مذہب والا ہے اور کسی اور بھگوان سے پوجا کرنے والا ہے. لیکن جو جس کے اندر تکافؤ ہوتی ہے، جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نئی نئی دنیایں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اقبال سے کہتے کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی ہے. اب یہ لفظ ڈھونڈ جو آیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ یہ بھی سند تلمیح ہے. سند تلمیح ہے، اس سے مراد کولمبس ہے. کولمبس کے اندر آگے بڑھنے کی آشا تھی، اس کی کامنا یہ تھی کہ میں کچھ کر جاؤں، اسی پوری دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کروں، اسی دنیا میں میں کوشش اور تکافؤ کروں. جب اس نے نئی دنیایں تلاش کرنے میں دلچسپی لے لی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کولمبس کو امریکہ عطا کیا. کولمبس نے ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد، تکافؤ کے بعد، محنت اور مشقت کے بعد امریکہ دریافت کیا. تو میں لکھ چکا ہوں کہ ڈھونڈنا یہاں پر یہ بھی تلمیح لفظ آیا ہے، اور اسی لفظ کو دیکھ کر ہماری توجہ، ہمارا ذہن، ہماری دماغ، ہمارا رجحان جو ہے وہ اس قصے اور اس کہانی، اس تاریخی واقعے کی طرف چلا جاتا ہے جو کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا. یہ تھی اسی بند کے اندر استعمال ہونے والی مشکل الفاظ کی معنی. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. الفاظ کی معنی میں لکھ بھی چکا ہوں، یعنی مائل بکرم یعنی مہربانی کرنے پر آمادہ یا مہربانی کرنے والا، سائل سوال کرنے والا یا مانگنے والا، راہ دکھلائے کسے یعنی میں کس کو راہ دکھاؤں، کس کی رہنمائی کروں. رہروی منزل، رہرو میں نے کہا کہ مسافر کو کہتے ہیں، چلنے والے کو کہتے ہیں، اور منزل کی طرف چلنے والا مسافر. تیسری لائن میں ہے کہ تربیت عام ہے، یعنی سب لوگوں کی عملی تربیت کی گئی ہے. سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. جوہر قابل کا مطلب ہے کہ ایسا انسان جس کے اندر صلاحیت ہو، جوہر ہو، قابلیت ہو، جس سے تعمیر ہو آدم کی، وہ گل نہیں. وہ مٹی جس سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا تھا، جس سے آدم علیہ السلام نے جنم لیا تھا، وہ مٹی جس سے آدم کی باڈی بنی تھی. کہتے کہ یہ وہ مٹی نہیں ہے، یہ وہ گل نہیں ہے، یہ وہ خاک نہیں ہے. کوئی قابل ہو، اگر کوئی باصلاحیت ہو، کسی کے اندر ٹیلنٹ ہو، کسی کے اندر جوہر ہو، شان کی دیتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں اس کو ایران کے خاندان کا جو سلسلہ تھا بادشاہ ہوگا، اس کا جو مرتبہ تھا، اس کی جو حیثیت تھی، اس کا جو مقام تھا، اس کی جو ٹاٹ باٹ اور شان شوکت تھی، میں قابل انسان کو وہ دیتا ہوں. اور جو نئی دنیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تکافؤ کرتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں، تو میں اس کو کولمبس کی طرح نئی دنیا بھی عطا کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ مطلوبہ بند میں شاعر نے کون سی بات بیان کی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اقبال کے نالوں کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اقبال کے نالوں کا جواب دیتی ہوئی مزید یہ کہا. اللہ تعالیٰ نے اقبال کے نالوں کا جواب دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا. اقبال سے کہا کہ اے اقبال، ہم تو مائل بکرم ہے. یہاں تک دیکھیے علامت سکتہ لگی ہے، اور اسی علامت سکتہ تک یہاں ایک بات ہو رہی ہے اور یہ دوسری بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہم دو باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم مطلب کہ مختلف باتوں کو، مختلف چیزوں کو، مختلف ناموں کو لکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم علامت سکتہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا فرق واضح ہو جائے. تو پہلی بات یہ ہے، اقبال سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے اقبال، میں تو کریم ذات ہوں، میں تو رحیم ذات ہوں، اور ہر وقت میں اپنی بندوں پر فضل اور کرم کرتا ہوں. کہتے کہ ہر وقت میں مہربانی کرنے پر آمادہ ہوتا ہوں، میں ہر وقت فضل و کرم اپنے بندوں پر کرتا ہوں. لیکن دوسری بات کرتا ہے کہ کوئی سائل ہی نہیں. اقبال سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی مہربانی، اپنا فضل و کرم کس پر کروں، کیونکہ آپ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی مجھ سے مانگنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے طلب کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہے، تو میں کس پر مہربانی کروں.
मैं किस पर अपना करम करूँ, मैं किस पे अपना फजल करूँ। जब मुझसे कोई मांगेगा तब मैं उस पर अपनी करम, तब मैं उस पर अपनी मेहरबानी और इनायत करता हूँ। लेकिन आप लोगों में से कोई भी मुझसे मांगने वाला नहीं है, तो मैं अपनी मेहरबानी और रहमत किस पे करूँ। दूसरी लाइन में है कि राह दिखलाई किसी। इकबाल से फिर कहता है अल्लाह ताला कि मैं किसकी रहनुमाई करूं, मैं रहनुमाई किसकी करूं, मैं सीधा रास्ता सिराती मुस्तकीम किसको दिखाऊं। क्योंकि आप लोगों में से मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमानों में से कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहा। अगर कोई इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए सिराती मुस्तकीम की मंजिल तक जाने की कोशिश करेगा, सफर करेगा, तब मैं उसको रास्ता दिखाऊंगा, तब मैं उसको रोशनी दूंगा। जब कोई ऐसा जाने वाला नहीं है, जबकि कोई ऐसा मतलब कि कदम उठाने वाला नहीं है, तो मैं कामयाबी किसको दे दूं, किसको रास्ता दिखाऊं, किसको रवाना कर दूं। तीसरी लाइन में है कि तरबियत आम तो है। अल्लाह ताला की तमाम मुसलमानों की और तमाम इंसानों की आम तरबियत हो चुकी है। सबको मतलब कि ये बात मालूम हो चुकी है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और यहाँ हमारी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। जौहर काबिल ही नहीं, जौहर काबिल ही नहीं। और आप मुसलमानों के अंदर कोई काबिल इंसान नहीं है, कोई बासलाहियत फर्द नहीं है, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, किसी में तगाफु नहीं है, किसी में जुस्तजू नहीं है, किसी में आगे बढ़ने का रुझान नहीं है, तगाफु नहीं है, तो मैं किसकी मतलब की रहनुमाई करूँ, किसको रास्ता दिखाऊं और किस पर अपना फजल करम कर दूँ। अल्लाह ताला कहते कि जिससे तामीर हो आदम की वो की, कहते कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से पैदा किया था, उसके अंदर जो कूट कर मैंने उसके अंदर जो खूबियाँ, उसके अंदर जो फरमानबरदारी का मादा भरा था, ये वो मिट्टी नहीं है, ये वो मिट्टी नहीं है जिससे आदम की आदमीयत पैदा हो जाए। ये वो मिट्टी नहीं है कि ये वो मुसलमान नहीं है, ये वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है कि जो आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर रवाना होकर सिराती मुस्तकीम पर चले जाए। और तीसरी शेर में फिर इकबाल से मुखातिब होकर मिस्री उला में अल्लाह ताला इकबाल से कहते कि कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं कि इकबाल, हम काबिल बासलाहियत और जौहरी इंसान को ईरान के खानदान के बादशाहों जैसे मर्तबा, मकाम, शान, शौकत, टाट बाट और कहते हैं कि उसको शान शौकत देते हैं, उसको मर्तबा देते हैं, उसको मकाम देते हैं, उसको हैसियत देते हैं, उसको सब पर डोमिनेट कर देते हैं। और जिन लोगों में नई नई दुनिया में तलाश करने का मादा हो, जो मेहनत और मुशक्कत करके नई नई दुनियाएं तलाश करने में जुस्तजू या दिलचस्पी रखते हैं, हम उसको नई नई दुनियाएं भी अता करते हैं। जिस तरह हमने कोलंबस को अमेरिका अता किया, जिस तरह हमने कोलंबस को अमेरिका अता किया। अगर आप मुसलमानों में से कोई ऐसी कोशिश करे, अगर आप मुसलमानों में से कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे, कोई सिराती मुस्तकीम पर जाने के लिए तैयार हो जाए और कोई मेरी रहमत, मेरे फजल, मेरे करम और मेरी इनायत मुझसे तलब करे, तो मैं उसको सब देता हूँ, मैं उसको राह दिखाता हूँ, मैं उसकी रहनुमाई करता हूँ, मैं उस पर फजल करता हूँ, मैं उस पर करम करता हूँ, मैं उसको शान देता हूँ, मैं उसको ठाट देता हूँ, मैं उसको बांट देता हूँ, मैं उसको आन बान देता हूँ, उसको मकाम और मर्तबा देता हूँ और उसको नई नई दुनियाएं भी अता करता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि कोई मुझसे मांगे, कोई मेरे सामने हाथ पिलाए, कोई मेरे अहकामात पर अमल पेरा हो जाए, तब मैं ये सब देता हूँ। लेकिन जब मेरे खिलाफ हो जाए, मुझसे मुनकिर हो जाए, मेरे रस्ते को, मेरे अहकामात को, मेरे पैगम्बर के तरीक़ों को और मेरे कुरान के अहकामात को कोई पसी पुश डाल देता है, तो फिर इसी तरह मैं भी उसी मुंह मोड़ लेता हूँ और वो दुनिया में शरीफ और खाक हो जाती है। दोबारा मैं इस वन की तशरीह करने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें।
ہم تمائل وکرم ہی کوئی سائل ہی نہیں، اقبال کے نالوں کا جواب دیتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اقبال، میں تو رحیم کریم ذات ہوں اور ہر وقت فضل اور کرم کرتا ہوں، لیکن آپ مسلمانوں میں سے کوئی مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا نہیں ہے، تو پھر میں اپنی رحمت، اپنی عنایت، اپنا فضل و کرم کس پر کروں؟ آپ تو شکوہ کر رہی ہے، آپ تو شکوہ کر رہے کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آپ تو یہ شکوہ کر رہی ہے، شکوہ میں وہ یہی شعر بولتا ہے، اسی بند کے، یہ جس بند کا جواب ہے اور اس بند کا جو سوال تھا، اس میں ایک شعر یہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال نے یہ شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ اے اقبال، میں تو رحیم ذات ہوں، میں تو یہ کرم، یہ رحمت، یہ عنایت اور یہ فضل سب پہ کرتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے رحمت، فضل، کرم اور عنایت مانگے۔ کہتے ہیں کہ میں رستہ کس کو دکھاؤں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کوئی منزل کی طرف سفر کرنے والا نہیں ہے، آپ لوگ قدم اٹھائے، پہلی باری آپ کی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن مجید میں، بار بار کہتے ہیں کہ اے انسان، پہلی باری آپ کی ہے، تم قدم اٹھاؤ، کامیابی میں دلاؤں گا، تم قدم اٹھاؤ، کامیابی میں دلاؤں گا، تم پاؤں اٹھاؤ، میں مطلب کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کو کامیابی دلاؤں گا، اور ایسی کامیابی دلاؤں گا، ایسی کامیابی دلاؤں گا کہ یہ پوری دنیا اور کامیابی آپ کے چرنوں میں آ جائے گی، آپ کی قدم چھوڑیں گی۔ تربیت عام تو ہے، سب لوگوں کی عام تربیت ہو گئی ہے، عملی تربیت سب کی ہو گئی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہم کس مقصد کے خاطر آئے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، لیکن جوہر قابل ہی نہیں۔ لیکن آپ مسلمانوں میں سے کوئی باصلاحیت اور قابل انسان نہیں ہے جو کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور کٹھن حالات کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اقبال، آج کے مسلمان کو جب میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مٹی نہیں ہے، یہ وہ مٹی نہیں ہے جس سے آدم علیہ السلام کو میں نے بنایا تھا، کیونکہ آدم تو میرا فرمان بردار تھا، آدم تو میرے احکامات کو ماننے والا تھا اور دوسرے لوگوں کو سیدھے رستے پر گامزن کرنے والا تھا، لیکن یہ وہ مسلمان مجھے دکھائی نہیں دیتا، یہ مجھے وہ مسلمان نہیں دکھتا، اسی وجہ سے اسی دنیا میں ذلیل اور خوار اور رسوا ہو رہا۔ اور آخر شعر میں اس سے کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں۔ ایک بار اگر کوئی قابل ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر قابلیت ہو، تو میں ان مسلمانوں کو ایران کے خاندان کے بادشاہوں جیسا مرتبہ، اس جیسا مقام، اس جیسی ٹاٹ باٹ اور شان و شوکت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہو۔ اور آخری مصرے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نئی دنیایں ڈھونڈنے کی دلچسپی رکھتا ہے، کوئی آگے بڑھنے کی تغافل کرتا ہے، کسی میں آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے، کسی کی کامنا اور آشا ہوتی ہے، تو میں ان لوگوں کو نئی نئی دنیا میں عطا کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے کولمبس کو اس کی محنت، مشقت، تغافل کی وجہ سے امریکہ عطا کیا۔ یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر، جس میں ہم نے نظم جوابی شکوہ کا پہلا بند ایکسپلین کر دیا۔ اس کی مشکل الفاظ کی معنی آپ کے سامنے میں لکھ چکا ہوں اور اس کی تفہیم میں نے آپ کو کرائی۔ پھر اس بند کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا، اس کی پروناؤنسیشن اور تلفظ بھی آپ نے سنی، اور اس کی تشریح بھی آپ نے سنی کہ کس طریقے سے اس کی تشریح کرنی چاہیے، اور اس میں اقبال کے نالوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔